جیسا کہ آپ سب جان ہی چکے ہوں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں سورج گرہن لگنے والا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سورج گرہن 2 اکتوبر کو لگے گا۔ یہ سورج گرہن پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا۔ یہ سورج گرہن پوری دنیا پر بہت سے منفی اثرات لے کر آئے گا۔ 2 اکتوبر سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جیسے حضور کی آمد کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے آقا کی ولادت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں سورج گرہن کا لگنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ کس وقت لگے گا؟ جس دن کو لگے گا، جس وقت کو لگے گا، اس کے حوالے سے آپ سے ایک بات کو شیئر کروں گا۔ 2 اکتوبر کا سورج گرہن خطرناک ثابت ہونے والا ہے، خاص کر حاملہ خواتین کے لیے۔ حاملہ عورت کے لیے یہ گرہن بہت ہی منحوس ہے۔ جس نے نئی شادی کی ہے، جس گھر میں اولاد کی امید ہے، ان گھر میں کوشش کر کے عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر یہ قرآنی سورت جو آپ کے حوالے کروں گا وہ پڑھ لیں، کیونکہ یہ گرہن ازدواجی حوالے سے رشتوں کو الجھائے گا اور حاملہ عورتوں کے بیچ میں اختلافات اور پیدا کرے گا۔ جو انسان ان سورت کو پڑھ لے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، تو اللہ کے کرم سے وہ تمام محض چیزوں سے اللہ کی پناہ میں رہے گا۔ اس دن حاملہ عورت اپنے ہاتھ سے آگ نہ جلائیں، کھٹی چیزیں نہ کھائیں، اور کوشش کریں کہ سیدھی ہو کر سو جائیں۔ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور مرچ مسالے اور چٹپٹی چیزیں نہ کھائیں۔ اپنی کھڑکیوں پر پردے لگا دیں اور کوشش کریں کہ کھلے آسمان میں جائیں تو بہتر ہے، انشاءاللہ وہ اللہ کی پناہ میں رکھیں گی۔ اس گرہن کا صدقہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے۔ اتنے پاک مہینوں میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے، اور آج ربیع الاول کے مہینے میں گرہن کا لگنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا الارم ہے۔ ہمیں خبردار ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ کا بار بار اپنی نشانیوں کو ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے ناراض ہے۔ خدارا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 3-4 ایام کے اندر آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں۔ ہو سکے تو آج ہی کر لو۔ اگر آج ہی اپنی تیاری کر لو گے، یہ 3 اعمال کر لو گے، سورج گرہن کے تمام منفی اثرات سے حفاظت میں چلے جاؤ گے۔ آپ نے ان 3 کاموں کو خود بھی کرنا ہے اور سب رشتہ داروں کو بھی بتانا ہے، تاکہ تمام بہن بھائی اس وظیفے کو 3 کاموں کو زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کی ناراضگی کم ہو، اور سورج گرہن کے جو اثرات ہیں ہمارے ملک پاکستان یا دنیا کے کسی بھی کونے پر ہوں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ سورج گرہن آپ کو کھلی آنکھوں سے بڑے بڑے معجزات دکھانے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی حفاظت کریں، اپنی اولاد کی حفاظت کریں۔ جو بہنیں اور بیٹیاں حاملہ ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ان ایام میں جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ ان ایام میں ہر انسان کا چڑچڑاپن بڑھ جائے گا۔ چڑچڑاپن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لب و لہجے کو نرم کر لیں، جھکنا سیکھیں، غلط بات کو، اپنے غصے کو یا کسی بھی لڑائی جھگڑے کو اگنور کرنا سیکھیں۔ اس مشکل وقت میں سورج گرہن کے ایام کے اندر عورتیں سیدھا لیٹیں، ان کے حمل پر کسی بھی طرح کا اثر نہیں ہوگا۔ جو لوگ دکان، دفتر، کاروبار پر جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اپنی دکان پر بیٹھ کر صدقہ خیرات کریں، اور جو میں آپ کو اسم اعظم بتاؤں گا، آپ نے اسم اعظم کو جتنا ہو سکے پڑھتے چلے جانا ہے۔ جہاں سورج گرہن کے بہت سے منفی اثرات ہیں، آج میں آپ کو اللہ والوں کے بتائے ہوئے یہ 3 اعمال بتاؤں گا، جنہیں کرنے کے بعد سورج گرہن کے تمام برے اثرات سے آپ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے۔ آج جس نے چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی، کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا اور سورج گرہن سے پہلے آپ نے یہ 3 کام نہ کیے، تو پچھتاوے کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ چند دن
پوری دنیا کے لیے آزمائش ہیں، پوری دنیا کے لیے اللہ کی حفاظت کو طلب کرنے کے لیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آپ نے ان گرہن کے دنوں میں یہ 3 کام کرنے ہیں۔ یہ 3 کام جو شخص کر لے گا وہ اور اس کی اولاد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائے گی۔ جس گھر میں کیے جائیں گے اس گھر کی حفاظت فرشتے خود فرمائیں گے، اور آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 کام آپ نے کون سے کرنے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو سورج گرہن لگنے سے پہلے جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، تو سب سے بہتر ہے کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ آپ خود کو، اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام کی تمام قریبی اشیاء کو اللہ کی حفاظت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور جو بے اولاد ہیں اولاد کے لیے پڑھ لیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں، شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض کی دلدل سے نجات کے لیے پڑھ لیں، جس کے جو مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان سب کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، آپ نے ایک اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم مبارک آپ کو گرہن سے حفاظت کرے گا۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ آج سے لے کر جب آپ کے پاس یہ ویڈیو پہنچے 2 اکتوبر تک جتنی جلدی ہو سکے یہ 3 کام کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے، آپ نے اللہ کا ایک اسم مبارک یا فتح کو پڑھنا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے توجہ کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے یقین کاملے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر گرہن لگانے والی ذات رب کی ہے تو ہمیں بخشنے والی ذات بھی رب کی ہے۔ اگر آزمائش رب کی طرف سے ہے تو کامیابیاں بھی رب کی طرف سے ہیں۔ گرہن کے منفی اثرات بھی رب کی طرف سے ہیں، تو ان کا ازالہ بھی، ان کی حفاظت بھی، ان سے بچاؤ بھی اللہ کی طرف سے ہیں۔ یا فتح اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کی قسم اللہ نے خود کھائی ہے۔ یہ گرہن کے وقت کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے 99 ناموں میں سے صرف ایک نام یا فتح ایسا نام ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے مجھے اس نام یا فتح کی، جو بندہ یا فتح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا، ہر پریشانی کو دور کروں گا، تمام رکاوٹوں اور بندشوں سے نجات دلاؤں گا۔ آپ نے یا فتح کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ دھیان سے سمجھ لیں۔ یا فتح 1 بار ہو گیا، یا فتح 2 بار ہو گیا، یا فتح 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا فتح کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ یا فتح کو جو بندہ یقین کامل سے پڑھے گا، یہ گرہن جو پوری دنیا کو تباہ برباد کر دے گا، یا اس کے منفی اثرات ہمارے لیے بہت سی ناکامیاں، تبدیلیاں
بربادیاں مشکلات لے کر آئیں گے۔ لیکن آج جو شخص صرف 21 بار یا فتح پڑھ لے گا، یا فتح پڑھتے ساتھ ہی اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں اللہ کی طرف سے ختم ہو جائیں گی۔ پہلا جو ضروری کام آپ نے کرنا تھا، آپ نے 21 بار یا فتح کو پڑھ کر، اب آپ نے دوسرا کام کون سا کرنا ہے؟ اب آپ نے دوسرا کام لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ کلمات آزمائشوں سے نجات کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ پر کوئی آسمانی یا زمینی آزمائش آتی ہے، زلزلے آتے ہیں، گرہن لگتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، تو آپ جتنا ہو سکے استغفار کریں۔ یہ حدیث کی روشنی میں ہے۔ آج میں آپ کو اللہ والوں کے اعمال بتا رہا ہوں، اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو یقین سے پڑھنا ہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے کاروبار کو، اپنی نسلوں کو اللہ کی حفاظت میں پہنچانا ہے، ورنہ یہ گرہن بڑی مصیبتیں لے کر آئے گا، بڑی پریشانیاں لے کر آئے گا۔ جو لوگ لاپرواہی کریں گے وہ پھر ربیع الاول کے بعد خود نتیجہ دیکھ لیں گے، ان کی غلطی کا، ان کی چھوٹی سی لاپرواہی کا، ان کے یہ 3 کام نہ کرنے کے کتنے نقصانات ان کو دیکھنے پڑیں گے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ پڑھنا ہے، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دل سے سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہیں، گناہوں کی وجہ سے یہ آزمائش ہے، ربیع الاول کے مہینے میں، ان پاک مہینوں میں تیری آزمائشوں، تیری نشانیوں کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر تجھ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ طلب کرتے ہیں۔ بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم بھی ہے، تو بخشنے والی ذات ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے پر ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ دوستو، یہ ہے دوسرا کام جو آپ نے آج سے لے کر 2 اکتوبر تک جتنا جلدی ہو سکے آپ نے یہ کر لینا ہے۔ یہ نہ کہیے گا کل پڑھ لوں گا، پرسوں پڑھ لوں گا، جتنی جلدی پڑھ سکتے ہو اتنا فائدہ ہو جائے گا۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرا کام کون سا کرنا ہے؟ یہ تیسرا کام ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے رزق کو بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ کچھ نہ کچھ کام کرتے ہیں، کاروبار کی حفاظت کے لیے پڑھ لو، کاروبار میں مزید ترقی عروج کے لیے، کامیابی کے لیے پڑھ لو۔ یہ تیسرا کام رزق کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ ربیع الاول کے اس گرہن کے خصوصی دنوں میں تیسرا کام سورۃ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ سورۃ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے، اگر کسی کو نہیں آتی تو سورۃ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورۃ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار پڑھتے دوران جتنا ہو سکے اللہ کریم سے رزق اور دولت مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا رزق مانگیں گے اللہ غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ رزق اتنا آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا۔ یہ گرہن والے دنوں میں رزق کی حفاظت کے لیے آپ نے سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے آپ نے سورۃ کوثر کو 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے وہ 3 کام جو آپ نے گرہن کے وقت کرنے ہیں۔ ربیع الاول میں گرہن لگنے والا ہے،
اس پاکیزہ، اس برکت اور عظمت والے مہینے میں، اس پاک مہینے میں گرہن لگنے والا ہے، لیکن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے، اس گھر کا ایک ایک فرد انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلا جائے گا۔ آپ نے یہ 3 کام کرنے کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے۔ اب آپ نے حسب توفیق جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کرنا ہے۔ دوستو، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 10 روپے کی توفیق ہے تو 10 روپے کا صدقہ کریں، یا جتنی بھی آپ کو توفیق ہے آپ اتنا صدقہ کر سکتے ہیں۔ جب تک گرہن ختم نہیں ہو جاتا روزانہ کی بنیاد پر صدقہ خیرات کرتے رہیں۔ صدقہ آپ کی طرف آنے والے ان تمام مسائل کو بھی ختم کر دیتا ہے جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ اس لیے صدقہ خیرات کھلے دل سے آپ نے کرنا ہے، اپنی توفیق کے مطابق کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کریم سے دونوں ہاتھوں اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر صدق کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے، آپ جتنا مانگیں گے، آپ جیسا مانگیں گے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ دوستو، گرہن سے بچنے کے لیے یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا حفیظو یا سلامو یا حفیظو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں۔ یا حفیظو یا سلامو جتنا ہو سکے پڑھیے، دیوانوں کی طرح پڑھیں، غلاموں کی طرح پڑھیں۔ دیکھیے گا گرہن آپ کا ایک بال بھی بھیکا نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے صدقے اللہ اس گرہن کے تمام منفی اثرات کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کو سیدھا رستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔